بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے بنائی ہے چکن ملائی ٹکا ہانڈی، جو کہ بہت ہی یونیک اور منفرد ریسیپی ہے۔ اس کو ضرور بنا کے دیکھیں اور مجھے بتائیں بھی ضرور کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسیپی۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو لی ہے وہ ہے 1 kg میں نے چکن بون لیس لے لیا اور اس کو کیوب کٹ میں نے کاٹ لیا تھا، دھو کے اس کو رکھ لیا ہے ایک باؤل میں۔ 2 ٹیبل اسپون اس میں نے کریم کے ایڈ کیے تھے اور 2 ٹیبل اسپون ہری مرچیں اور ہرا دھنیا، جس میں 2 ہری مرچیں لے لی تھی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا میں نے لے کے اس کو کوٹ لیا تھا۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں جنجر گارلک پیسٹ یعنی ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا۔ ساتھ میں نے 1 ٹیبل اسپون نمک کا لے لیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون ہی اس کے اندر سفید مرچ یعنی وائٹ پیپر ایڈ کرنا ہے اور 1 ٹیبل اسپون اس میں گرم مسالہ پسا ہوا ایڈ کرنا ہے۔ یہ سارے میرینیشن کے اجزاء ہیں اور اس کے آگے پھر میں اس کی گریوی بھی بناؤں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں، تبھی آپ کی ریسیپی سمجھ آئے گی۔ تو جو سب سے پہلے اس میں کام کرنا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ آپ نے چکن کو جو ہے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے۔ سارے یہ مسالے اس کے اندر ڈال کے آپ نے 2 گھنٹے اس کو میرینیشن کے لیے فریج کے اندر رکھ دینا ہے، اور کم سے کم ٹائم 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ آپ جو بھی آپ 3 سے 4 گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں، اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 2 گھنٹے اس کو آپ نے فریج کے اندر میرینیشن کے لیے رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر ہم اس کی بعد میں گریوی تیار کریں گے۔ یہ یقین مانیں بہت ہی اچھی یہ ڈش بنی تھی، کل سے میں نے بنائی تھی گھر میں، تو سب کو بہت پسند آئی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی میں اس ریسیپی کو شیئر کروں۔ تو بنا کے ضرور دیکھیے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اس کے لیے ابھی آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ نے سارے مسالے اس کے اندر مکس کر دینے ہیں اور اس کو فریج کے اندر رکھ دینا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو فریج سے نکال لینا ہے اور اس کو پھر ہم نے پکانا ہے۔ پکانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 ٹیبل اسپون آئل کے لے لینے ہیں، پاٹ لینا ہے، اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالنا ہے۔ آئل اس میں بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا، کیونکہ ابھی ہم صرف چکن کو فرائی کر رہے ہیں، بعد میں ہم اس کی گریوی تیار کریں گے تو پھر ہم مزید آئل لے لیں گے۔ ابھی آپ نے 2 ٹیبل اسپون اس میں آئل لینا ہے اور پھر چکن جو ہم نے میرینیشن کے لیے رکھی تھی 2 گھنٹے کے بعد، آپ نے وہ نکال کے اس کو آپ نے اس آئل کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے۔ کم آئل میں ہی ہم اس کو فرائی کریں گے اور 2 سے 3 منٹ چلا کے آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے، تاکہ جو اس کے چکن ہے وہ اندر تک سے سافٹ ہو جائے اور جو بھی اس کا پانی وغیرہ ہے وہ خشک ہو جائے۔ جب اس کا آپ نے اچھی طرح سے اس کو پکا لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو یعنی کہ کوئلے کا دھواں بھی دینا ہے، تو یہ ایک اچھی سی یونیک سی یہ ریسیپی ہے۔ بنائیں گے تبھی پتہ چلے گا، میں تو تعریف ہی کروں گی کہ بہت اچھی بنی تھی۔ آپ ضرور بنا کے دیکھیں اور ضرور مجھے فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ جب چکن کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا تھا، اچھی طرح سے یہ بھن گئی تھی اور گولڈن براؤن سے اس پہ کلر آ گیا تھا، تو تب میں نے اس کے اندر ایک کوئلہ لے کے اس کو گرم کر کے اس کا اسموک یعنی میں نے اس میں دیا تھا اور اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا، تو چکن کے اندر تک وہ اسموک آ گیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں، پھر آپ نے اس کوئلے کو نکال دینا ہے اور یہ جتنی بھی چکن کی یہ جو بوٹیاں ہیں یہ بھی آپ نے ایک سائڈ پہ کر کے رکھ دینی ہے، اور اسی پاٹ میں ہی ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے۔ تو مسالے کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں، اس کی گریوی بنانے کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں، اس میں نے 8 سے 10 کاجو لیے تھے۔ کاجو آپشنل ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈالیں، نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ 4 سے 5 لہسن کے جوے تھے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے، 1 پیاز ہے، 1 ٹماٹر ہے اور 2 ہری مرچیں میں نے اس کے اندر لی تھی۔ ساتھ ہی مسالوں میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون نمک ہے اور 1 ٹی اسپون سفید مرچ ہے، 1 ٹی اسپون کالی مرچ ہے، اور ساتھ اس کے میں نے لیا ہے 1 ہی ٹی اسپون میں نے اس کے اندر زیرہ پاؤڈر کے ڈالے تھے۔ تو یہ اس کی گریوی کے اجزاء ہیں، آپ نوٹ کر لیں، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے اس کا۔ تو آپ یہ اس کے ساتھ آپ گریوی بنائیں گے، چاہیں تو آپ اس طرح بھی صرف جو آپ نے چکن بنایا ہے ملائی بوٹی کا وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ اور 1 کپ میں نے اس کے لیے دہی لیا تھا، 1 پیالی دہی تھا۔ تو یہ دونوں آپ کے پاس وہ موجود ہیں، آپ کس طرح بنانا چاہیں۔ ساری چیزوں کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے اور پھر کیا کیا ہے میں نے کہ وہ جو ہم نے چکن بنایا تھا وہ میں نے اس کو ایک طرف رکھ کے اسی ہی پاٹ میں نے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل اسپون میں نے آئل ڈالا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو رفلی چاپ کی ہوئی چیزیں ہیں یہ ساری اس آئل کے اندر
ڈال دینی ہے اور اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ آپ نے ان ساری چیزوں کو فرائی کرنا ہے۔ فرائی کر کے پھر ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح دیکھیں فرائی کر لیا ہے، 4 سے 5 منٹ آپ ان ساری چیزوں کو فرائی کر لیں اور پھر آپ بلینڈر میں ڈال کے یہ سارا مسالہ پیس لیں۔ پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی پاٹ میں جس میں آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے فرائی کی ہیں، اسی پاٹ میں آپ نے 2 ٹیبل اسپون آپ نے بٹر کے ڈال دینے ہیں اور تقریباً آدھی پیالی آپ نے آئل ڈالنا ہے اس کے اندر۔ تو بٹر کا بھی ذائقہ آپ کو پتہ ہے بڑے مزے کا ہوتا ہے، اور اس طرح کی چکن میں جو اس طرح ملائی بوٹی ہوتی ہے اس میں بٹر کا ذائقہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو آپ نے آدھی پیالی آئل ڈالنا ہے اور 2 ٹیبل اسپون اس میں بٹر ایڈ کرنے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور جو آپ نے یعنی یہ جو آپ نے بھی فرائی کی ہے چیزیں، اس کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کے پیس لینا ہے اور اس آئل کے اندر شامل کر دینا ہے۔ آپ نے تھوڑا 3 سے 4 منٹ اس کو پکانا ہے، پیاز اور یہ جو سارا مکسچر تھا اس کو پکانا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر دہی کا جو 1 پیالی دہی تھا وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے گریوی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ بڑا ہی مزے کا چکن بنا تھا، اور یہ آپ پراٹھے کے ساتھ یا آپ چپاتی کے ساتھ جس کے بھی ساتھ آپ سرو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں، زیرہ ہے جس میں نمک ہے، اور ساتھ اس کے میں نے لیا تھا بلیک پیپر تھا، وائٹ پیپر ہے، یہ سارے مسالے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے، اور اس مسالے کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے۔ بھوننا اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کے اندر آئل نہیں آ جاتا، جب تک جیسے کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جب تک مسالہ اچھے سے بھنا ہوا نہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا اس کے اندر۔ مسالہ بہت اچھے طرح ہم نے بھوننا ہے جب تک اس کے اندر آئل اچھا سا نہ آ جائے، ایک دانے دار سا گریوی تیار نہ ہو جائے، تب تک اس کو آپ نے بھوننا ہے۔ اس کے اندر سے تھوڑی سی چھینٹے وغیرہ اٹھتے ہیں مسالے کے، تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کور کر کے رکھ دینا ہے۔ جب اس میں سے وہ یعنی چھینٹے وغیرہ اٹھنا بند ہو جائیں تب آپ نے اس کو فرائی کرنا یعنی کہ بھوننا ہے، اور پھر آپ نے وہ چکن جو کہ ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ اس میں گریوی کے اندر ایڈ کر دینی ہے، اور پھر اس چکن کے ساتھ تقریباً 5 سے 10 منٹ مزید اس کو بھوننا ہے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ تو یہ بنا کے ضرور دیکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خود بھی خوش رہیں۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے آخر میں میں نے کریم لے لی تھی، 2 ٹیبل اسپون میں نے کریم لی تھی، اس میں تھوڑا سا میں نے دودھ یعنی کہ ملک ایڈ کر لیا تھا، اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے اینڈ میں نے وہ دودھ اور کریم جو مکسر بنایا تھا وہ میں نے بالکل اینڈ میں جب بالکل لو میڈیم میں نے فلیم کر دی تھی تب میں نے وہ کریم اور دودھ کا مکسچر اس کے اندر ڈالا تھا، اور ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں ہری مرچیں، تھوڑی سی مرچیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، جیسا آپ کی فیملی کو پسند ہو آپ اس طرح سے اس میں مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اندر صرف 2 ہری مرچیں ڈالی ہیں کاٹ کے، جو آلین کٹ میں نے اس میں ہری مرچیں ڈالی تھی، تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کے اوپر میں نے اسپرنکل کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کی کھانے کی شکل بھی اچھی ہونی چاہیے نا ساتھ ساتھ، تو پھر جب ہی مزہ آتا ہے، جب کھانا اگر دکھنے میں اچھا نہ لگے تو کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا اس کو۔ تو یہ آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ کھانے کی جو شکل ہوتی ہے وہ اچھی سی کلرفل سی ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں جب میں نے چولہا تقریباً بند ہی کر دیا تھا، بہت لو فلیم پہ میں نے یہ ساری چیزیں ڈالی تھیں، اور سب سے اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس کو آپ ڈش آؤٹ کریں گے تو تب آپ نے تھوڑا سا بٹر لے لینا ہے، 1 ٹیبل اسپون بٹر لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ تھوڑی سی ادرک جولین کٹ کاٹ کر کے تو آپ نے وہ اس کے اندر فرائی کرنی ہے بٹر میں، اور وہ اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے چکن کے۔ تو یہ بڑے ہی مزیدار چکن تیار ہوا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔